حضرت حسین اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما صاحب زادگان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت حسن کے لیے فرمایا، حضرت حسن سے نہیں فرمایا بلکہ حضرت حسن کے بارے میں فرمایا، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی اس سے محبت کیجیے، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کیجیے۔ سب دل میں کہہ دیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں حضرت حسن سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ لیکن محبت جو ہے وہ والی ہونی چاہیے جو معتبر ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے جو سینہ ٹھوک ٹھوک کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ چھریوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس محبت کا اعتبار نہیں ہے۔ قال مضمه، کسی نے پوچھا تھا کہ شیعہ محبت، تو اس کا جواب دیا ہے قال مضمه الحسن، اور آپ نے ان کو اپنے سینے سے ملایا۔ جی وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن ابي عوف بن الجحام وكان مرضيا عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الحسن والحسين فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کی محبت حضور کی محبت کی علامت ہے اور ان کا بغض حضور سے بغض کی علامت ہے۔ جی وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن قيثم عن سعيد بن ابي راشد ان يعلى بن مرة حدثني انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام دونه فاذا حسين معه في السكه قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم امام القوم وبسط يديه وجعل الغلام يفر هنا ولا هنا يضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه وجعل إحدى يديه تحت ظهره والأخرى في فأس رأسه فقبله فقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا، حسين صدق من الأسباق۔ حضرت یعلا ابن مرہ نے بیان کیا کہ وہ نکلے، یعنی حضرات صحابہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے کے لیے جس کے لیے دعوت دی گئی، یعنی ایک جگہ دعوت تھی اور کچھ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے ہیں، چھوٹے سے تھے، اور باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے، یعنی جیسے بچے کو روکنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا بچے کو کھیلنے کے لیے، اس طرح فجعل الغلام یفر ہاہنا وہاہنا، تو بچہ ادھر ادھر بھاگنے لگا، یعنی حضرت حسین بہت چھوٹے سے تھے تو کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر، وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہنسی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑا اس طرح کہ ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ان کے سر کے پچھلے حصے پر، فی فاس راسی، سر کا جو حصہ تھوڑا سا اڑا ہوا ہوتا ہے گدی کے اوپر، وہ ہے فاس الراس، فقبلہ، اور ان کو ابوسا دیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی تعلق کا اظہار۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ محبت کرے ہر اس آدمی سے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ کم وقت اگر تھوڑی سی صحیح کچھ کر لیتے، وہ محبت یعنی عقیدہ صحیح کر لیتے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ محبت تو واقعی کرتے ہیں یا اظہار محبت تو بہرحال کرتے ہیں، اظہار محبت بھی کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچاتا۔ جب حضرت حسین کی محبت پر حضور کی دعائیں، لیکن کیا کریں بس وہ تو روتے رہتے ہیں الٹا سیدھا۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہماری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، رجل خود تھے، مقابلے کے لیے نکلے تھے خود، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آ کے ان کو یوں ہی مار دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب یہ کہ انتہائی طاقتور انسان، انتہائی حوصلہ مند انسان، ایک حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف نکلے اور تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ نکلے ہیں، اور جب اور کم رہ گئے تب بھی وہ میدان سے نہیں ہٹے۔ تو حضرت حسین تمہارے ہمارے رحم کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو گویا کہ نمونہ ہے شجاعت اور جرأت کا، اور گویا احقاق حق اور اظہار حق کا،
پنجاب میں کوئی سکھ مقرر کہہ رہا تھا تقریر کرتا ہوا کہ حضرت حسین نے جمہوریت کے لیے جانتے کربلا. تو اب جمہوریت کا لفظ تو سیاسی مزاج کا لفظ ہے، لیکن بہرحال اظہار حق کے لیے تو نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا الحسن بن علي القلال وعلي بن المنذر قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا يسباق بن نصر عن السدي عن شبيب مولى ام سلمة عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين انا سلم لمن سالمتم وحب لمن احب لمن حاربتم. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے انا صرف یا ان سے فرمایا میں صلح یعنی صلح کرنے والا ہوں. اچھا اس کا ایک لفظ رہ گیا نا وقال حسین بن وعبد اللہ عنہ حسین سمتم من الاسباط، جو مشکل عبارت تھی وہ رہ گئی. حسین اسباط میں سے ایک سمت ہے، تو سمت کا ایک معنی تو ہے اولاد کی اولاد، تو حسین سمت النبی نہیں سیدھے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو یا تو یہی فرمایا، یہ فرمانے کی ضرورت کیا ہے، نواسے تو ہے ہی، لیکن فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اہل ہوئی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی اولاد میں نسبی اعتبار سے ہوتا ہے مگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کے گھر والوں میں نہیں. لیکن حضرت حسین کے بارے میں فرمانے کہ سمتوں میں نواسبان گویا کہ وہ اس کے اہل ہیں کہ وہ اس نواسے بنے. بعض حضرات کا سمت کہتے ہیں قبیلے، جیسے اسباطن امما آیا ہے، بنی اسرائیل کے 12 اسباط میں بولا جاتا ہے، تو وہ قبیلے کے معنی میں ہے. مطلب یہ کہ حسین ایک پورا قبیلہ ہے، یعنی ان کی نسل چلے گی اور پورا قبیلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا ہوگا. بعد نے کہا کہ جب یہ قبیلے کے معنی میں ہے تو اس سے نسل کی کثرت بھی ہوگی مراد، لیکن اصل ایک شخصیت کو کہنا کہ جیسے ان ابراہیم کان امۃ، ایسے حسین صرف تنہا حسین، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. جی اگلی روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا انا صلح، صلح کے معنی صلح، تو مراد ہے صاحب صلح، یعنی اس میں فاعل کے معنی ہے میں صلح کرنے والا ہوں اس سے جو تم سے صلح کرے، جس سے تم صلح کرو، اور میں جنگ کرنے والا ہوں جس سے تم جنگ کرو، یعنی تمہارا دوست میرا دوست، تمہارا دشمن میرا دشمن. تھوڑا سا اور پڑھ لو گے اسی طرح 8 بجے ہو گئے، 4